السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست شام 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ٹی سی آئی میکس سیمنٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں 7 برس بعد اسمبلی میں وزیر اعلیٰ امر عبداللہ کی طرف سے 2025-26 کے لیے جموں کشمیر کا 1,12,310 کروڑ کا میزانیہ پیش کیا گیا۔ اس دوران بجٹ میں زراعت کے لیے 815 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جبکہ سیاحت کے لیے 390 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر 35 سال تک شورش میں رہنے کے بعد اب امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ امر عبداللہ نے کہا کہ بجٹ میں نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانا، علاقائی تفاوت کو دور کرنا اور ریاستی درجے کی بحالی کے لیے توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وہیں بجٹ میں امر عبداللہ کی طرف سے AAY زمرے میں آنے والے طبقے کے لیے 200 یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ 10 کلو راشن فی فرد AAY کے زمرے میں آنے والے کنبوں کو دینے کی تجویز کی۔ میرج اسسٹنس اسکیم کو 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے بڑھانے کی تجویز کی گئی ہے۔ وہیں خواتین کو 1 اپریل سے سرکاری اور ای بسوں میں خواتین کو مفت سروس فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وہیں انہوں نے قریبی رشتہ داروں کے لیے جائیداد کی منتقلی کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی کو بھی ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس دوران انہوں نے جموں اور سری نگر میں پریس کلب کے قیام کے لیے حکومت کی طرف سے حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ 25 megawatts are to be completed this year. One of the key challenges we face is the gap between the cost of power supply and revenue collection. While the average cost per unit is 7 rupees, we recover only 2 rupees 50 paisa due to systemic inefficiencies, high losses and low tariffs. To bridge this gap, our government is implementing 100% smart metering, strengthening billing and collection mechanisms and modernizing the entire distribution network. These measures will enhance efficiency, reduce commercial losses and improve revenue realization. Our goal is to bring down aggregate technical and commercial or AT&C losses from 41% to 25% by 25-26, ensuring a financially sustainable power sector. To provide financial relief and energy security to the most vulnerable, I propose to provide 200 units of free electricity to all AAY families in Jammu and Kashmir. Integrated with the PM Surya Ghar Bijli Yojana, this initiative will enable the installation of grid-connected solar systems, generating the required power and eliminating electricity bills. With an investment of 750 crore spread over 5 years, this step will also reduce AT&C losses and promote sustainable energy. I urge this August House to support this transformative move towards a greener, more inclusive and self-reliant Jammu and Kashmir. I propose to institute the Chief Minister's Award to recognize and reward exemplary efforts by field functionaries. The original grant for the financial year 2024-25 was 1,51,526 crores gross and 1,18,390 crores net of WMA of rupees 33,156 crores. During the course of the year from 1st April 24 to 31st March 25, an amount of 6,242.34 crores shall be withdrawn in excess of grant in respect of demand number 1, GAD, 2, home, 8, finance, 10, law, 12, agriculture production, 18, social welfare, 19, housing and urban, 24, hospitality and protocol, 29, transport, 30, tribal affairs, 32, horticulture, 33, disaster management. All women in Jammu and Kashmir will be granted free ridership on government-owned public transport, including e-buses. This initiative will ease financial burdens, enhance access to education and employment, and ensure safer, more affordable travel. By removing transport costs, we aim to increase women's mobility, boost workforce participation, and foster greater independence. I urge this August House to support this progressive step towards a safer, more inclusive, and economically empowered Jammu and Kashmir. ادھر جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور رکن اسمبلی طارق حمید کرا نے بجٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ پرو پیپل ہے اور اس میں بہت مثبت چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ وہیں انہوں نے کہا کہ سوشل سیکٹر کی ہر ایک چیز کو اس بجٹ میں کور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس بجٹ کو پڑھنے کے بعد ہی تفصیلی تبصرہ کیا جائے گا۔ سننے میں آیا ہے وداؤٹ اسٹڈیئنگ اٹ از اے پرو پیپل بجٹ
It has a lot of positivity into it. और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, जो सोशल सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर्स को सब के सब तकरीबन टच किए गए हैं. तो हमें अब इसको स्टडी करके ही पता चलेगा कि इसमें जो गैप्स हैं, इवन जो गैप्स को फिल करने की बात है, वो गैप्स फिल करने की भी इसमें जिक्र आया है. सो लेट अस स्टडी इट फर्स्ट, वी कैन टेल इट अबाउट इट ओनली टुमारो. क्या कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कांग्रेस चाहती थी कि बजट में आए और वो आए हैं कि नहीं आए? क्या कुछ कांग्रेस की प्रायोरिटीज थी बजट को लेकर? ब्रॉडली स्पीकिंग सोशल सर्विसेज की जो हमारी बातें थी वो इसमें हमें सुनने को मिली है. अब हम स्टडी करेंगे इसको. ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था. जो मैनिफेस्टो में वादा था वो तो ये मैं एनसी के मैनिफेस्टो का नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारा था, हमने भी पुअर फैमिलीज के वास्ते कहा हुआ था. तो अब इसमें देखते हैं कि मॉडलिटीज क्या तय होती है. वो ओवरऑल बजट जो है पॉजिटिव लग रहा है हमें. कैसे पता लगेगा पुअर फैमिलीज और क्या है इनकी इनकम, कैसे करेंगे? नहीं, वो तो AAY के वास्ते उन्होंने बता ही दिया है दैट इट इज फॉर AAY. तो वो देखना है कि अब उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे. अभी तक जो सुनने में आया है विदाउट स्टडीइंग इट. उधर जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि इस बजट में 200 यूनिट सिर्फ 1.5% आबादी के लिए मुफ्त बिजली रखी गई है और बाकी कहाँ जाएंगे. वहीं उन्होंने कहा कि इस बजट में 12 मुफ्त सिलेंडर का कोई जिक्र नहीं और ना ही आर्जी मुलाजमीन और बेरोज़गार नौजवानों के लिए किसी पॉलिसी का जिक्र किया गया है. क्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा? आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा. आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा. मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं. 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? डेली वेजर्स के लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया. यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया. यहाँ पे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत और रहबरे तालीम, रहबरे खेल, कोई जिक्र नहीं किया. आपने कोई जिक्र नहीं किया. बिजली के किराए जो बढ़े हुए हैं, एमनेस्टी का आपने कोई जिक्र ही नहीं किया. गरीब लोग कहां से किराया लाएंगे? इतने सालों से उनका पेंडेंसी है, आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया. आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ जिक्र ही नहीं किया. कोई पॉलिसी नहीं आपने लाई. इतना अनएम्प्लॉयमेंट का आपने नारा दिया था, आपने कोई जिक्र ही नहीं. जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूं. उधर बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए PDP रुकन असम्बली वहीदुर रहमान परा ने कहा कि बजट मरकजी स्कीमों पर मुश्तमिल बजट लग रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि बजट उमर अब्दुल्ला सरकार के वादों के बरअक्स नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों को कई उम्मीदें वाबस्ता थी, ताहम ये वो बजट नहीं जिसकी लोगों ने तवक्को की थी. हम बजट पढ़ेंगे अभी, बट जो कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा उससे लगता है कि दिस इज अबाउट मोर देन बजट. दिस इज अबाउट एलोकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड देयर इज वेरी लेस keeping in view the demands and anxiety of the people of Jammu and Kashmir. और जो demands थी, चाहे आप employees की देखिए, चाहे आप daily wages के मुद्दे देखिए, unemployment को लेके देखिए, तो allocation of centrally sponsored schemes की बात हुई है बहुत ज्यादा. रेस्ट बजट का तो बड़ा कोई उसमें चीज अभी दिखता नहीं है. विल सी, विल एनालाइज एंड कमिंग. उसमें लिखा है PMAY वालों को मिलेगा और उसमें भी एक राइडर लगाया है जो जिनको सोलर घर पे लगे होंगे. आई थिंक दिस बजट इज इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन उमर साहब्स promises and his policies. There's a complete difference what they promised in elections and what they're delivering after elections in the government. अब आने वाला वक्त ही बोलेगा कि आप देखेंगे कि लोगों को बहुत उम्मीद है कि आने वाले बजट में, क्योंकि 5-6 सालों के बाद लोगों की चुनी हुई सरकार बजट बना रही है. हम ये भी समझते हैं कि इस बजट में इनके हाथ में, इनके इख्तियार में चीजें नहीं है. जितना इख्तियार में था, आई थिंक मोर देन एलोकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम्स एंड बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स तो लोगों को वैसे भी मिल रहे हैं. आई थिंक देयर शुड हैव बीन अ मोर फोकस ऑन द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू.
PDP لیڈر التجا مفتی نے آج ضلع بڈگام کے چاڈورہ میں شراب کے خلاف دستخطی مہم چلائی. اس دوران ان کے ہمراہ پارٹی جنرل سیکرٹری خورشید عالم، PDP ضلع صدر بڈگام محمد یاسین بٹ کے علاوہ دیگر لیڈران اور کارکنان کی کثیر تعداد ساتھ تھی. اس مہم سے قبل التجا نے پارٹی ورکرز کنونشن میں خطاب کیا اور لوگوں کو PDP کی شراب کے خلاف مہم کو ساتھ دینے کی بھرپور اپیل کی. التجا نے اس دوران NC پر وار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ممبران اسمبلی ٹورزم کے نام پر شراب کو فروغ دینا چاہتے ہیں. جو باقی جماعتیں ہیں خاص طور سے NC کے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی عوام نے NC کو ایک بہت بھاری اکثریت سے لایا. ان کے قریباً 50 MLAs ہیں. سو آئی ریئلی ہوپ کہ NC یہ بل کو سپورٹ کرے، کیونکہ ہم سچ میں جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ڈرگز ہی نہیں، شراب از اے میجر ایشو. یہاں بہت شراب کے ٹھیکے کھولے گئے ہیں، شراب یہاں بہت ایزیلی اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ڈرگز میں بھی جا رہے ہیں اور اب شراب بھی کنزیوم کر رہے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیے ہاں، میں ریکویسٹ کروں گی کہ پہلے ہم جو ہمارے جو شراب بین بل ہے ہم اسی پہ بات کریں، فوکس اسی پہ رہے. دیکھیے بوند بوند سے ہی تو مطلب سمندر بنتا ہے نا. واٹ وی آر ٹرائنگ از، یہ میرا بہت اسمال ایفرٹ ہے کہ میں جا کے ہر ایک کانسٹیٹیوئنسی میں ایک سگنیچر کیمپین سٹارٹ کروں جس سے لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ ڈرگز اور شراب بالکل وہ ہمیشہ دے شوڈ سے نو ٹو ڈرگز اینڈ الکوہول بوتھ. یہ بہت غلط ہے، اور آپ جانتے ہیں ڈرگز اور بے روزگاری کا ایک کنیکشن ہے. جموں کشمیر میں ان امپلائمنٹ ہائیسٹ ہے، آلموسٹ 40%. جب ہمارے اتنے نوجوان 4 ڈگری حاصل کرے ہوئے گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں ایگزام بھی سارے اسکریپ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے اتنا ڈپریشن ہو گیا کہ یہ ڈرگز اور شراب میں جا رہے ہیں. تبھی ہم چاہتے ہیں کہ پورے جموں کشمیر شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز اے ڈرائی اسٹیٹ، جیسے گجرات ہے، جیسے بہار ہے، جیسے ناگالینڈ ہے، اور ہم تو ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے. جموں کشمیر کو رشی ور، پیر ور کہا جاتا ہے، تو ہماری بھی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں، کلچر ہے، کسٹم ہے، دیٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ ایز ویل. ادھر سابق ممبر اسمبلی بانہال وقار رسول وانی نے بجلی کو لے کر آج محکمہ بجلی اور جموں کشمیر سرکار کے خلاف پرزور احتجاجی مظاہرہ کیا. پچھلے کئی دنوں سے بانہال میں ماہ رمضان المبارک کے اس ماہ میں افطاری اور سحری کے اوقات میں بجلی نہ ہونے پر وقار رسول وانی نے لوگوں کے ہمراہ جموں کشمیر حکومت اور محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ محکمے کو چاہیے کہ وہ جس طرز پر عوام کو بلیں بھیجتی ہیں اسی طرز پر لوگوں کو بجلی بھی فراہم کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ضلع رامبن خاص طور پر بانہال ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں کئی ایسے علاقے ہیں جنہوں نے کئی مہینوں سے بجلی دیکھی ہی نہیں، لیکن بجلی بلوں نے ان کے گھر پر دستک ضرور دی ہے. انہوں نے اس دوران حکومت سے جلد از جلد بجلی فراہم کرنے کی مانگ کی ہے. پاگلدان کے لوگوں سے پوچھو، چملواس کے لوگوں سے پوچھو، چاپناڑی ٹھاچی کے لوگوں سے پوچھو، ڈولی گاؤں نالے کے لوگوں سے پوچھو، چنلو اور ہردیش اور اس بانہال کے پورے علاقے سے پوچھو، کہیں آپ کو شہری اور افطاری میں بجلی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی ہے. لوگ بہت پریشان ہیں، ہمیں مجبوراً یہ پروٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. سرکار کو جاگنا چاہیے. اور آپ دیکھو بجلی بلیں جو ہمارے وقت میں جب میں MLA تھا اور منسٹر تھا 150 سے لے کے 250 روپے تک بل تھی، 10 روپے نہیں بڑھتے تھے. آج بجلی بلیں 1000 سے شروع ہے، 2,500 3,000 تک. 3 مہینے یہ جو علاقے ہیں، چاہے پوگل ہے، نیل ہے، محمد ہے، بجلی نہیں دیکھی لوگوں نے، پھر بھی بجلی بلیں آ رہی ہے. آج کا پروٹیسٹ ہے وہ شہری اور افطاری کے ٹائم میں بجلی رہنی چاہیے، لوگوں کو بجلی ہونی چاہیے. آج ہم وارن کرتے ہیں، یہ عوامی مسئلہ ہے، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. ادھر ایک AEE چور رکھا ہے جو بڑا خاص بنا ہے آج کے MLA نے. ادھر سب ضلع اسپتال پامپور میں آج جن آشودھی دیوس کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں لوگوں کو آشودھی دوائیوں کے فوائد کے متعلق جانکاری فراہم کی گئی. یہ پروگرام BMO پامپور ڈاکٹر اسما اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے دیگر عملے نے اس پروگرام میں شرکت کی، جہاں لوگوں کو ان ادویات کے متعلق جانکاری فراہم کی گئی. یہاں پہ آج جن اوشدھی ڈے سیلیبریٹ کیا ایٹ SDH پامپور. اس سلسلے میں ہماری یہ رہی کہ ہم نے پہلے تو ہم نے جنرل پبلک کو اویئر کیا ریگارڈنگ جو جیسا کہ آپ نے بولا جو نیگیٹیوٹی اس کے بارے میں پھیلی ہوئی ہے، ویسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ڈرگس ایکولی ایفیشینٹ ہے جتنے کہ ادر ڈرگس ہیں، اور اس میں یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ یہ کاسٹ وائز بھی اکنامیکل ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم
ہم نے یہاں پہ ایک گیدرنگ بھی کی جہاں ہم نے جنرل پبلک کو اویئر کیا، پھر ہم نے اپنے جو سٹاف تھا ان کو بھی اویئر کیا، ان کو بھی فردر یہ ڈائریکشنز دی کہ وہ جتنا بھی جلدی زیادہ سے زیادہ ہو سکے جن اوشدھی کے ڈرگس پرسکرائب کریں۔ عام لوگوں کے لیے کیا پائے گا؟ ناظرین، یہ تھا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے OS TV اردو۔ اللہ حافظ۔